بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم نے رمضان میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی, اس کو یہاں بھی کر لیتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. اب یہ لیکچر شروع ہو گیا ہے, آغاز ہو گیا ہے, اور ایک بہت بڑی کتاب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پناہ بھی اللہ سے ہی مانگی, اور اس کے بعد اللہ ہی کے نام سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. مومن کی زندگی میں اول آخر اللہ ہی ہوتا ہے, اس کا آغاز بھی اللہ سے ہوتا ہے, اس کا اختتام بھی اللہ سے ہوتا ہے. تو اللہ ہی ہے مومن کی زندگی میں, اسی کے گرد ہی مومن گھوم رہا ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسم کہتے ہیں نام کو, با کہتے ہیں ساتھ, اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. کس اللہ کے نام کے ساتھ؟ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. دونوں رحمان رحیم کے لفظ ہیں. اب اس کو سمجھ لیں کہ الرحمن جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے, گڈ بیٹر بیسٹ, تو یہ بیسٹ ہے. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. آگے فرحان کا لفظ عربی زبان میں آئے گا تو بہت زیادہ خوش. پھر آگے ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبان نہ آصفا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے کی حالت میں, غضبان غصے کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے. تو جب الف اور آگے نون آ جاتا ہے تو عربی زبان میں یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے, بہت زیادہ جان کے بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا لفظ ہے الرحیم, بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت زیادہ بخشنے والا. اب الرحیم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. عربی زبان بہت ایک گہری زبان ہے جس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں, بہت ڈیپ زبان ہے. تو الرحیم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے رحم کی, معاف کرنے کی, بخشنے کی. علیم بہت زیادہ علم والا, کریم بہت زیادہ کرم کرنے والا, تو اسی وزن پہ یہ رحیم بھی ہے. تو یہ دونوں سپرلیٹو ڈگری, یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ, بیسٹسٹ, یہ الفاظ ہیں قرآن کے جو ہمیں پتہ ہے. عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں انگلش تو بڑی آتی ہے, اور ہم انگلش بول بول کے دوسرے کو امپریس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن عربی زبان کے اندر کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور قرآن ہم سے کیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا, الرحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا, بخشنے والا. ٹھیک ہے نا. جس طرح مثال کے طور پہ کسی بات پر بہت زیادہ وزن ڈالنا ہو نا, تو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان بہت چٹا ہے, یا چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بیبی ہے, تو وہ بہت چٹا ہے, وہ بہت کہہ لیں کہ گڈ لکنگ ہے, خوبصورت ہے, بڑا کیوٹ ہے. تو ہم بہت زیادہ چٹا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ بہت چٹا نہیں, ہم کہتے ہیں وہ چٹا چٹوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز بہت زیادہ لمبی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بہت لمبا تھا, ہم کہیں گے لمبا تڑنگا ہے. کہ نا ایک لفظ ایڈ کر لیتے ہیں, مطلب کسی چیز میں شدت, مطلب بہت زیادہ کالا ہے تو ہم کہیں گے کالا کلوٹا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اردو زبان کے اندر بھی یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ اس لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کرتے ہیں اس میں شدت ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم بعض اوقات کہہ لیتے ہیں کہ کوئی بہت موٹا ہو تو ہم کہتے ہیں موٹا ٹگا ہے. ہم یہ آگے الفاظ یوز کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب ایک لفظ کے ساتھ اس سے ریلیونٹ ایک بہت بڑا لفظ ایڈ کریں کہ تو اس کے اندر اس کی جانداری کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دو سپرلیٹو ڈگریز یوز کی ہیں اپنے رحم کو واضح کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اسلام کے سافٹ امیج کی, کہ ہم نے پوری دنیا کو اسلام کا سافٹ امیج دینا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی کا دین ہے. تو اسلام کا سافٹ امیج تو پہلی آیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ جس کے متعلق ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ عذاب دے گا, اللہ جہنم میں ڈالے گا, اللہ جلائے گا, اللہ ایسے ہے, اللہ نہیں بخشے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ نے تو انسانوں کو جہنم میں جلانا ہے. اس کی کتاب کا اور اس کے ہر نیک کام کا اور اس کے دین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نام سے آغاز کرو جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کسی بندے کی جو پہلی پہچان ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر آپ اپنی کون سی پہچان کروانا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں نا, تو آپ کہیں گے میرا نام ڈاکٹر ارسلان ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یا آپ کہیں گے کہ میرا نام ارسلان ہے, میں ڈاکٹر ہوں. یہ وہ چیز ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پروفیشن کی یا میری زندگی کے اندر جو سکسیس ہے نا, جو میرے سب سے بڑا, میں نے, ہو سکتا ہے آپ نے اور بھی بڑے کام کیے ہوں, آپ نے حج بھی کیا ہو, آپ نے جناب کوئی اور بڑا مارکا مارا ہو, آپ نے بلیک بیلٹ جیتی ہو, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام ارسلان ہے, میں بلیک بیلٹ ہوں. آپ یہ نہیں کہہ رہے میرا نام ارسلان ہے, میں حاجی ہوں, میرا نام ارسلان ہے, میں 2 بچوں کا باپ ہوں. نہیں, آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں نا, مطلب یہ میرے تعارف میں ہو, یہ چیز میں بیان کروں, اس سے لوگ مجھے پہچانیں, وہ آپ بیان کریں گے. میرا نام ارسلان ہے, میں ڈاکٹر ہوں, یہ آپ یہ چیز بیان کریں, یہ ڈاکٹر ارسلان کہیں گے.
یعنی کہ انسان اپنے لفظ کے ساتھ اس لفظ کو ایڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ میں لوگوں کو بتاؤں، میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے بنے. مطلب ایک بندہ جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا. ایک بندہ جس نے ساری زندگی، ایک بندہ جو سود کھاتا ہو، وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا السلام علیکم میرا نام فلانا ہے اور میں سود خور ہوں. وہ نہیں کہے گا. میرا نام فلانا ہے اور میں حرام خور ہوں، میرا نام فلانا ہے اور میں جھوٹا ہوں. ایک بندہ ساری زندگی اس نے شراب پی ہو، مطلب وہ نشہ کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا نام فلانا ہے اور میں نشئی ہوں. نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ جو چیز لگے، جو ہمارا اچھا کام ہے جس سے ہم پہچانے جائیں، ہم اس لفظ کو ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی لوگوں نے اپنے لفظوں کے ساتھ ایڈ کیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں؟ ذرا سوچئے گا. آپ کے ذہن میں کتنے نام آئیں گے؟ 99. قرآن میں آیت ہے جو 2 مقامات پر آئی ہے، سورہ کہف کے آخر میں بھی آئی ہے، کہ اگر یہ سارے جو سمندر ہیں نا یہ انک بن جائیں، اور یہ جتنے درخت ہیں، جتنی لکڑی ہے، اس سے آپ قلم بنا لیں، اور ان درختوں کی لکڑی سے قلم بنا کر آپ انک، سمندروں کی انک لگا کے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کی انک ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. انلمیٹڈ، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی، انسانی اختیار کے اندر آ ہی نہیں سکتی. قلم کے اندر وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. دفتروں کے دفتر بھر جائے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جس کے 99 نام ہمیں بتائے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کلمات اور تعریفات اور اس کی برکتیں اور اس کی تعریفات اور اس کے نام جو نہ ختم ہونے والے ہیں، ساری زندگی لکھتے رہے ختم نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کرتا ہے سائڈ پہ، اور کیا کہتا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. یعنی یہاں پر شدید العقاب کے بھی ہو سکتے تھے، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور جناب عزیز الکبیر بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی لفظ ہو سکتے تھے. لیکن ایک آیت جو ہم بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ 2 لفظ بولے جائیں، الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے، یہی سب سے بڑا اسلام کا سافٹ امیج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان دنیا کو کرائیں کہ وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. وہ تو اپنے نام کے ساتھ جو لفظ بار بار استعمال کرتا ہے وہ تو الرحمن الرحیم ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری رحمت ہے نا وہ میرے غصے پہ غالب ہے. جب میری رحمت آتی ہے نا تو میرا غصہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ جاتی ہے. ان رحمتی غلبت غضبی. تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ہوتا ہے نا کہ چھوٹے ہوتے سے بچے کے ذہن میں ہم بات بٹھا دیتے ہیں کہ جناب ادھر نہیں جانا، جن آ جائے گا. اس کے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھئی جن آ جائے گا تو وہ مجھے کھا جائے گا، یا وہ مجھے یہ کر دے گا، یا وہ مجھے وہ کر دے گا. ہم کسی چیز کا، یا تم باہر نہیں جانا تمہیں اغوا کر لیا جائے گا، ہم بچوں کے ذہن میں خوف بٹھاتے ہیں. یا ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں جناب، مطلب ہم بچوں کے ذہن میں بھی بٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے. ہم بچوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ڈال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسی مطلب ذات ہے جو مطلب مارے گی اور عذاب دے گی اور جلائے گی. اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ آنا چاہیے نا، وہ آنا چاہیے بہت رحیم ہستی کا، بہت رحمان ہستی کا. خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو عزیز الکبیر بھی ہے، جو عفو غفور بھی ہے، جو جناب آپ پورے 99 نام لے لیں جو پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن شروع سے اللہ کے نام سے جو کیا ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک تو نمبر 1 چیز. آگے چل کے رحمان الرحیم کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. دوسری چیز آپ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 فائدے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی کام کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ملا لیا ساتھ تو اللہ تعالیٰ ساتھ مل گیا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کام کے اندر، جس مشن کے اندر آپ کا جو پارٹنر ہو وہ اللہ ہو، تو اس میں کامیابی اور اس میں عزتیں اور اس میں برکتیں، ان کا کیا ہی مقام ہے. تو شروع اللہ کے نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلانا کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فلانے کی سپورٹ چاہیے. یہ کام کرنا ہے تو آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لنکس ہونے چاہیے، یہ کام کرنا ہے تو فلانی پارٹی کی جو ہے آپ کو بیکنگ ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कोई भी काम करना है कहो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह आपके साथ है, सबसे बड़ी ताकत आपके साथ है, सबसे बड़ा रहीम आपके साथ है, उससे काम का आगाज। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए भी हर काम के आगाज में पढ़ने चाहिए कि हम अल्लाह की मदद लेते हैं और अल्लाह हमारे साथ हो जाता है, एक फ़ायदा। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही जो है आपके जो उस अमल की डायरेक्शन है और जो सिमत है वो दुरुस्त हो जाती है, ठीक है ना। जब आप अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं तो आपकी जो अमल की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, ज़ाहिरी बात है कि वो ठीक हो जाती है कि आपने किस तरफ जाना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो आयत है, वो अल्फाज हैं कुरान के जो हर सूरत के शुरू में आते हैं कि जो हमें क्लियर कर देते हैं, सारा इस्लाम समझा देते हैं। पहली चीज़ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समझाते हैं कि अगर आपने मदद लेनी है ना, अगर आपने ताकत लेनी है, अगर आपने सहारा लेना है, तो वो तो दुनिया के अंदर इन सारे सहारों को छोड़ दो, वो एक अल्लाह ही है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ वही है, किसी और की सपोर्ट, किसी और की मदद ये मैटर नहीं करते। बुतान वहम गुमा, ये मालो दौलत दुनिया रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे वहम हैं, असल चीज़ अल्लाह ही है। तो पहली चीज़ हमें बिस्मिल्लाह के पहले 2 लफ्ज़ ये बता देते हैं कि भाईजान ये दूसरी ताकतें और दूसरे खुदा ये तो मैटर ही नहीं करता, ये तो है ही कुछ नहीं। अल्लाह ही है जिससे आप मदद लें, अल्लाह ही है जिसको अपने साथ रखें, अल्लाह ही है जिसकी तरफ आप चाहें। तो आधा दीन तो यही है भाई। अर्रहमानिर्रहीम दूसरी चीज़ हमें दीन के मुतल्लिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताती है कि ये दीन जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि अजाब और जहन्नुम और ये सारी चीज़ें। अल्लाह जो है वो तो इंसानियत पर एक रहमत करना चाहता है, इंसानियत को अपनी तरफ बुला के इंसान को जन्नत देना चाहता है, इंसान को एंजॉय करवाना चाहता है, इंसान को अपनी तरफ बुला के उसकी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहता है। वो तो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। तो जो पहली फ़ौरन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो कुरान खोलते ही हमारे जहन में अल्लाह का आता है वो अर्रहमानिर्रहीम का आता है। बहुत ज़्यादा बेस्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्रीज दोनों, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तो गुनाहगारों, हम सब गुनाहगार हैं, जिन्होंने आज कुरान खोला है ना, तो ज़रा पर उम्मीद हो कि हम उस अल्लाह की बातें सुनने लगे हैं जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तीसरी चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको सारा दीनी, इस दीन तो यही है सारा कि दीन रहमत है। अर्रहमानिर्रहीम दीन सारा का सारा अल्लाह के गिर्द घूम रहा है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही लाया, अल्लाह नहीं लेके जाना है, अल्लाह की तरफ जाना है, इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो फ्रॉड है। तो दीन तो सारा यही है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है जो आपको मैं कहता हूँ फ़िक भी समझा देगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने दीन की गहराइयों में जाना है और दीन के अंदर हलाल हराम को समझना है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको दीन की डिटेल भी बता देगी, फ़िक भी बता देगी, हलाल हराम। बहुत सारे नौजवान सवाल करते हैं जी ये जनाब नाचना गाना ठीक है कि नहीं ठीक, सवाल करते हैं ना हलाल हराम के, ये म्यूज़िक हलाल है कि हराम है, ठीक है जी, ये जनाब इस तरह कह लें कि सिगरेट पीना हलाल है कि हराम है, और इस तरह के कई सवाल आपके ज़हन में होंगे और आप उन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते रहते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको बता देगी कि ये चीज़ हलाल है कि हराम है। ये मैंने बात ऐਵੇਂ नहीं कर रहा, आप पढ़िए। आप कोई भी दुनिया का काम करना चाहते हैं ना, उससे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे एक प्रोटोकॉल और एक रोब के साथ ज़रा दिल से पढ़ के देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ने के बाद आप उस काम को करें, बिस्मिल्लाह आपको उस काम से रोक लेगी, आपको बता दे कि ये काम बिस्मिल्लाह के साथ सूट नहीं करता। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैंड फ्री लगाया और म्यूज़िक चला दिया, ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिलेट कर रहा है, कोई बात बन रही है, कोई जोड़ बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सामने यूट्यूब पे कोई कोक स्टूडियो का गाना चला दिया, लाउड म्यूज़िक चला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कह के डिस्को डांस शुरू कर दें आप, कोई हो रहा है, कोई बन रहा है, कोई कनेक्शन बन पा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आप सिगरेट का सूटा लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो मयार है जो आपको बता देता है कि अब ये जो तुम काम करने जा रहे हो ये सही है या गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये शान। तो ये एक बिस्मिल्लाह ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुरान के आगाज़ में जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तो ये थी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा कि सूरह फातिहा की एक अलग शान है, तो सूरह फातिहा का एक अपना टाइम लगेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता।